8ویں امام علیہ السلام وسیلہ اور ذریعہ ہیں سفر میں حفاظت سفر کے لیے. اور اسی مناسبت سے امام رضا علیہ السلام کے نام سے سکہ جاری کیا گیا تھا مامون رشید کے دور میں، اور اس کے بعد صاحبان ایمان 8ویں امام کا نام لکھے ہونے کی برکت سے اسے بازو پر باندھ لیا کرتے تھے. امام تو امام کی بارگاہ میں ایک سقا، جس کے والدین عیسائی تھے، جس کا نام ہے حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ. عیسائی والدین کا بیٹا ہے، امام کی خدمت میں پانی بھرنے کے لیے آتا ہے، اور امام کی تربیت سے، امام کی شفقت سے ایسا بدلا کہ حق اور حقانیت پر قائم ہوا. اس کے استاد نے اسے پڑھایا کہ کہو کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، جو عقیدہ عیسائیوں کا تثلیث کا. اس نے اپنے استاد سے کہا نہیں، خدا واحد، خدا احد لا شریک اللہ. استاد نے معروف کو مارنا چاہا، معروف نے استاد کا ہاتھ روک دیا، وہاں سے نکل کر آ گیا. امام کی خدمت میں ایمان اسلام کا اظہار کیا، اپنے ماں باپ کو مسلمان کیا، مومن کیا. یہ معروف کہتے ہیں ایک مرتبہ مامون الرشید سفر پہ جا رہا تھا، اور سفر پر جانے کے لیے اس نے کشتی کے سفر کا انتخاب کیا بذریعہ بحری سفر. اور کشتی کے سفر کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ جب طوفان سمندر میں آتے ہیں تو کشتیاں ڈوب جاتی ہیں. اس نے کہا معروف سے کہ اپنے مولا سے کہنا کہ ایک لکھ دیں ہمارے لیے سفر کی دعا، ہم اسے رکھیں گے اپنے ساتھ تاکہ کشتی ڈوبنے نہ پائے. معروف نے دعا لکھوا کے دے دی، دعا لکھ کے دے دی. مامون الرشید سفر پر چلا، 2 دن گزرے تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا. اس کو یاد ہے کہ پرچی لکھوائی، دعا کی تھی، لاؤ نکال کے دعا پڑھ لیتے. کبھی تعویذ باندھا جاتا ہے، کبھی تعویذ رکھا جاتا ہے، کبھی تعویذ پڑھا جاتا ہے. اس نے نکالا لکھے ہوئے تعویذ کو، جس کو آپ تعویذ کہتے ہیں، وہ دعا تھی. کیا دعا تھی؟ پرچے پہ لکھا تھا پروردگار کشتی کو، کشتی والوں کو بچا لے، تجھے معروف کرخی کے حق کا واسطہ. یہ تحریر پڑھ کر جو مامون الرشید کو جلال آیا کہ یہ تو میرے ساتھ معروف نے اچھا نہیں کیا، میں واپس پہنچ جاؤں تو معروف کی پھر خبر لوں گا. اتنا غصہ کہ اس نے یہ پڑھنے کے بجائے، یعنی یہ وظیفہ پڑھنے کے بجائے، پرچی پھاڑ کے پھینک دی. اور جیسی پرچی کے ذرات پانی پر گرے، پانی کو سکون آ گیا، طوفان رک گیا. اس کے گھر کا سقا معروف ہو، اس کا کیوں نہ ہر امر معروف ہو. اس کے گھر کا سقا اگر وسیلہ بن جائے تو وہ خود کتنا بڑا وسیلہ سفر میں حفاظت کے لیے ہوگا. امام رضا علیہ السلام کی جب بات یہاں تک پہنچی ہے تو آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ امام وسیلہ ہیں سفر میں حفاظت کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں. حتیٰ کہ امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنے سفر میں حفاظت کے لیے خدا کو اپنے جد امام رضا کا واسطہ دے کے آگے بڑھتے. تو میری التماس ہے تمام سفر کرنے والوں سے کہ گھر سے نکلتے ہوئے السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا 8ویں امام کو یاد کر کے پھر نکلا کر. آپ سارے نیک کام کریں، ہر امام کو یاد کریں، درود پڑھیں، تسبیح پڑھیں، علم کے سائے میں چلیں، سب کام اپنے مقام پر معتبر. مگر معصومین کی بارگاہ میں جو خاص شخصیت وسیلے سفر کے لیے، وہ ہے امام رضا علیہ السلام کا اسم گرامی. اور جو دعائیں سفر ہم پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. امام علیہ السلام نے اس دعا کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں ارشاد فرمایا کہ جب تم کو کوئی نعمت خدا کی بارگاہ سے عطا ہو تب بھی پڑھا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا. بے عیب ہے وہ ذات کہ جس نے اس نعمت کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہم تو اس نعمت پر قادر نہیں تھے. اللہ اکبر. یہ معروف کرخی کے پاس جب پلٹ کر مامون رشید واپس آیا تو معروف کو بلوایا گیا. معروف تم نے اچھا نہیں کیا،
کیا ہو گیا کہ تم سے کہا تھا کہ امام سے لکھوا کے دینا، تم نے اپنا ہی لکھ کے دے دیا۔ تو کہنے لگے معروف کہ اگر غلام کے نام سے کام نکل جاتا ہو تو پھر مولا کو زحمت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ تو امام کی بارگاہ مقدس سے جو عطاؤں کا انداز ہے، ان میں وسیلہ کا عنوان بھی، اور آئیے علم بانٹنے والی کیفیت۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس کتنا فیض، کتنا لطف و کرم تقسیم کیا گیا، اللہ اکبر، کہ انسان تصور کرے کہ مولا کی بارگاہ سے علم بھی اور عمل بھی۔ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام کہ مت چھوڑو عمل صالح کو آل محمد کی محبت پر تکیہ کرتے ہو، لا تدعوا العمل الصالح اتکالا علی حب آل محمد، اور نہ چھوڑو آل محمد کی محبت کو عمل صالح پہ تکیہ کرتے ہو۔ یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ ساتھ چلو، آل محمد کی محبت بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آل محمد کی محبت ہو، عمل صالح نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ عمل صالح ہو اور آل محمد کی محبت نہ ہو۔ امام رضا کس انداز سے سمجھا رہے کہ ایک مرتبہ آپ کے خادموں میں سے ایک خادم کچھ پھل کھا رہا تھا، لیکن ایک پھل اٹھا کر اسے ختم کیے بغیر دوسرا اٹھا لیتا تھا، جیسے کبھی کبھی ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ ایک آپ نے ایک بائٹ لی ایک پھل سے، اس کو رکھ دیا، ایک اور اٹھا لیا، اسے ایک بائٹ لی، اس کو چھوڑ دیا۔ امام نے اس کے اس عمل کو مشاہدہ کیا، ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، اگر تمہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ان پھلوں کی، تو ایسے ضرورت مند موجود ہیں، ان کو کھلا دو۔ یعنی انسان نعمت پروردگار پر توجہ تو کرے۔ امام کی بارگاہ مقدس سے یہ تمام تا ذمہ داریاں کہ کس طریقے سے امام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے اسراف سے بچنے کا راستہ بتایا، نعمت پروردگار کے شکریہ کا طریقہ بتایا، کس انداز سے میرے مولا نے اپنے چاہنے والوں کے لیے نجات کے راستے کو آسان کیا، اور امام رضا علیہ السلام کے روزے کا زیارت کا ثواب کتنا بیان کیا گیا۔ اللہ اکبر، دل کھینچا چلا جاتا ہے۔ کون؟ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، کہ دل چاہتا ہے کہ امام کے روزے پر پہنچیں اور اپنے نگاہوں سے امام کے روزے کی زیارت کریں، اپنی زبان سے امام کی خدمت میں سلام پیش کر سکے۔ اس طرح سلام پیش کرے کہ اے غریب الغرباء، اے معین الضعفاء والفقراء۔ امام کی بارگاہ مقدس سے کل بھی کچھ باتیں بیان کی تھیں اور کچھ باتیں آج بیان کرنا مقصود ہیں، جن میں سے کل ہم نے امام علیہ السلام کا درود بیان کیا تھا اور امام علیہ السلام کی ایک حاجت کی نماز بیان کی تھی، اور آج ایک اور نماز حاجت امام رضا علیہ السلام کی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہم اپنی حاجتوں میں وسیلہ بنائیں امام رضا علیہ السلام کو اور آپ کی بیان کی ہوئی نماز کو۔ فرماتے ہیں کہ جس کو غم و اندوہ بہت زیادہ ہو، خدا کی بارگاہ میں حاجت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ یہ نماز ادا کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 13 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 13 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت۔ نماز کی نیت کیا ہے آج بھی؟ نماز حاجت، 2 رکعت نماز ہے، نماز حاجت کی نیت سے الحمد کے بعد 13 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ اور جب نماز تمام ہو جائے تو سجدے کی حالت میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ میں دعا آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں ویسے بھی پہنچا دی جائے گی، یہ دعا کی شکل میں۔ اللہم یا فارج الہم و یا کاشف الغم و مجیب دعوت المضطرین یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ صلی علی محمد و آل محمد وارحمنی رحمتاً تطفی بہا عنی غضبک و سخطک و تعیننی بہا عن رحمت من سواک۔
اے اللہ، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے، غموں کو مٹا دینے والے، اے پریشان لوگوں کی پکار پر جواب دینے والے، اے دنیا میں رحم کرنے والے، آخرت میں خاص رحم کرنے والے، درود نازل فرما محمد و آل محمد پر، مجھ پر رحم کر دے، اس رحمت کا واسطہ جس کے ذریعے سے تو اپنے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا، اور میری امداد فرما، مجھے بے نیاز کر دے اپنی اس رحمت کے ذریعے سے اپنے سوا تمام سے۔ یہ دعا اس پڑھنے کے بعد پھر اپنے سجدے کی حالت میں یہ دعا آپ نے پڑھی، نماز تمام کرنے کے بعد پھر رائٹ چیک، دایاں رخسار آپ نے رکھا، اور پھر پڑھیں یا مذل کل جبار عنید ومعز کل ذلیل وحقک قد بلغ المجہود منی فی امر کذا ففرج عنی۔ اے ذلیل کر دینے والے ہر متکبر بادشاہ کو، دشمن کو، اے عزت دینے والے ہر پست انسان کو، پروردگار تجھ کو تیرے حق کا واسطہ ہے کہ میں اپنے مراد کے لیے تیری بارگاہ میں پہنچا ہوں، میرے اس مسئلے میں میری امداد فرما، میری مشکل کو آسان فرما دے۔ دایاں رخسار رکھا، پھر دعا پڑھی، پھر رکھا بایاں رخسار، یہی دعا پڑھی یا مذل کل جبار عنید۔ اور اب اس کے بعد سجدہ مکمل ہوا، اور نماز کے سجدے کی دعا کے ساتھ اپنی حاجت خدا کی بارگاہ میں حق امام رضا علیہ السلام پیش کریں۔ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کی حاجات کو بحق امام رضا علیہ السلام اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے، اور روز قیامت امام رضا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔